بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر لڑکی کا بدکاری الزام لگانا۔ پیارے دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگایا گیا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کے سلطان تھے، ایک ساریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین کے استاد بھی تھے، صبح اس مقدمے کو سننے والے تھے۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھے کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے، اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آن پڑا ہے، تو اس کے لیے اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ صلاح الدین کسی طرح بری نظر بھی اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ساریہ نامی لڑکی پورے وشواس سے صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ ساریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ کیا صلاح الدین ایوبی اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کچھ باتیں کرتا اور کوئی کچھ باتیں بناتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین جنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے اس مقدمے کو سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ساری رات بخار میں تڑپتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ فجر کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوب خاندان کے لیے بہت ہی عجیب اور آزمائشوں سے بھرا دن تھا۔ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین جنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون مقدمے کو سنیں گے اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کا فیصلہ کریں گے۔ چونکہ اس وقت کچھ لوگ تو نور الدین جنگی کے خلاف تھے اور اسی طرح کچھ لوگ نور الدین جنگی کے ساتھ بھی تھے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں بھی طرح طرح کے خیال رونما ہو رہے تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین جنگی اپنے دربار میں حاضر ہو چکے تھے اور ان کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کی مسند تھی اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ کو اپنی صفائی میں بولنے کا پورا موقع و پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی قاضی سے مخاطب ہوئے اور کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا نہیں، جسے میں جانتا نہیں، اس کے ساتھ میں کچھ اچھا یا برا سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ یا سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ساریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا اور صرف آنکھیں کھلی تھیں اور وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی پڑ رہی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، آخر وہ مجھ پر اتنا گھنونا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ آخر مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے؟
قاضی ابن ارسون ساریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے ہی دے چکی ہوں، دوبارہ ان باتوں کو دہرا کر میں اپنی عزت مزید خاک میں نہیں ملا سکتی۔ بخار کی شدت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، زبان پر بھی طاری تھا۔ انہیں دیکھ کر مجمع میں موجود لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہیں اور جرم کی سزا کا خوف ان کے چہرے پر حاوی ہے۔ سلطان نور الدین جنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اس لڑکی سے کہنے لگے کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا گندا الزام لگا رہی ہو؟ تب لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین جنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار دے بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے ہیں تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع یعنی لوٹتے ہیں، اور اسی طرح میں بھی اس لڑکی سے کہتا ہوں کہ اگر یا اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اللہ کی قسم کھا کر کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ گناہ بھی قبول کر لوں گا۔ یہ سن کر پورے مجمع میں سناٹا سا چھا گیا اور لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ تب صلاح الدین ایوبی نے کہا، جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک بغور دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر مان کر کہتی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی بالکل بے قصور ہیں، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارے مجمع میں موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کی نوعیت کو بالکل الٹا کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین جنگی تیس میں اپنے تخت سے اٹھے اور لڑکی سے کہنے لگے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی اور بہتان کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، ہاں مجھے بخوبی معلوم ہے کہ اس عمل کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ پھر قاضی نے ساریہ نام لڑکی سے کہا، آخر ایسی کیا وجہ رہی تھی کہ تم نے صلاح الدین جیسے عظیم شخصیت کے دامن کو داغدار کرنا چاہا اور ان پر اتنا گھنونا الزام لگایا؟ لڑکی خاموش رہی اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں جھکا لیں اور جھکی ہی رہیں۔ لیکن جب سلطان نور الدین جنگی نے لڑکی کی طرف دیکھا، غصے سے دیکھا، تو وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی اور کہنے لگی، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت عظیم گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی تلافی بھی شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین جنگی نے پوچھا، کھل کر بولو کہ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو ساریہ نے وہاں موجود ایک شخص جس کا نام امیر ابن مرکوم تھا اس کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، عالی جناب، امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرکوم کو ملامت اور غصے سے بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرکوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے یقین اور دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ میں بھی صلاح الدین ایوبی کی طرح اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں۔ سلطان نور الدین جنگی نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو کہا، انشاءاللہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہگار ہے۔ اس کے بعد ابن مرکوم کو تحویل میں لے لیا گیا
اور معاملے کی تفتیش کے لیے جاسوس لگا دیے گئے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین جنگی نے ساریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے۔ لڑکی نے کہا، عالی جناب، ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم اور تشدد کرتا ہے اور ہر طرح کے اچھے برے کام مجھ سے کراتا ہے۔ اور جب شاہی کنیج کے ذریعے جانچ کرائی گئی تو اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے گئے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرکوم کی سزا لوگوں کے سامنے منظر عام پر دکھا سکے اور لوگ اس کی سزا سے عبرت حاصل کر سکیں۔ دور دور سے لوگ امیر ابن مرکوم کا انجام دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق بہتان تراسی کے جرم میں اسے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین جنگی نے اسے شاہی عہدے سے ہٹا دیا اور ساتھ ہی اس کی تمام زمین و جائیداد ضبط کر کے صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت کی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ رب العالمین نے غیبی مدد کی اور ان کے کردار پر لگایا گیا بدنما داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔